السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں اس سبق کی وضاحت کی طرف، اور یہاں تک تو اس سبق کی تشریح ہو گئی تھی کہ انحراف کیا تھا۔ انحراف کا مطلب یعنی منہ موڑنا یا کسی بات سے مطلب یعنی منہ ہٹانا، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے۔ یہاں سے آغاز کرتا ہوں تو اس سے مومن کی ترک تازی کے لیے، اس جہان کی وسعت اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ اسے مومن کی ترک تازی کا مطلب یہاں پہ جدوجہد ہے۔ یہ لفظ اصل میں جدوجہد نہیں ہے، یہ اصل میں یہ جدوجہد ہے۔ جدوجہد کے معنی سعی بھی ہے، کوشش بھی ہے، دوڑ دھوپ بھی ہے اور محنت بھی ہے، جتن بھی ہے اور کچھ اور معنی بھی ہے۔ تو ترک تازی کے لیے اس جہان کی وسعت، جہان کا مطلب کیا ہے؟ جہان یعنی دنیا، وسعت مطلب یعنی ایکسٹینڈ ہونا، ایکسپلین ہونا، مطلب ایک جگہ کی جو وسعت ہوتی ہے، جو حجم یعنی جو ایک کھلنا، ایک جگہ کی جو کھول کے بیان کرنا، اس کو وسعت کہتے ہیں۔ وسعت مطلب پھیلا ہونا۔ تو وسعت اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے، سفینہ کا مطلب یعنی کشتیاں، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں اور سفینے یعنی کشتیاں کے سفر کے لیے بحر امکان، باہر کا مطلب یعنی سمندر، امکان مطلب یعنی ممکن بنانا، سمندر کو ممکن بنانا، یہ لفظ اصل میں سمندر ہے۔ بحر امکان کی ناپیدا کناریاں، ناپیدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسے کہتے ہیں؟ ناپیدا کناریاں یعنی وہ کنارہ جو بہت بڑا ہو، ناپیدا کناریاں یعنی بہت بڑا کنارہ۔ اور پھر بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ بیکار مطلب یعنی جو کسی کام کا نہ ہو، بے معنی یعنی جس کی کوئی معنی نہ ہو، میننگ لیس نظر آئیں۔ اور اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے اپنے تاریخی خطبے میں، تاریخی یعنی جو ہسٹوریکل جو یعنی خطبہ تھا، سرمن میں، مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی یعنی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس۔ تاسیس کے معنی کیا ہے؟ ابتدا معنی ہے۔ تاسیس کے معنی ابتدا بھی ہے، بنیاد رکھنا بھی ہے، جس کو فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں۔ تشکیل کے معنی مطلب شکل دینا، کوئی نئی جگہ بنا دینا۔ تشکیل کی دعوت دی، تشکیل کا مطلب یہ نہیں شکل بنا دینا یا کوئی کسی نئے وطن کے لیے، مطلب یعنی ان کے لیے جگہ کا یعنی خاص کرنا۔ شاعر آسماں کی بلندی اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا۔ یعنی سب سے پہلے شاعر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کی سوچ کیسی تھی؟ سب سے پہلے تو وہ وسعتوں کی بات کر رہے تھے، آسمان کی بات کر رہے تھے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یا اور بھی ان کے جو کئی اشعار ہے کہ اس میں یعنی سب سے پہلے یعنی مسلمان جوانوں کو شاہین کی طرح جو صفات تھیں، ان صفات سے متصوف کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے، آپ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں جو یعنی بہت اعلیٰ ہوں۔ شہر آسمان کی بلندیاں یعنی جو بلندیاں تھیں، جو وسعتیں تھیں، اور وسعتوں سے اتر کر، ظاہری بات ہے کہ پہلے تو آسمانوں کی باتیں وہ کر رہے تھے، اور پھر اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں، حد کی جمع حدود ہے، اس کے معنی انگلش میں لمیٹڈ ہے یا لمیٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ ٹکڑا مطلب ایک ریجین، ایک علاقہ، تنگ مطلب یعنی جو نیرو ہو۔ ملت کا مطلب یعنی ایک جگہ مل جانا یا ایک جگہ اتحاد کرنے والے لوگ، اور اس کے مفاد کو محصور محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ کیا۔ اس کے مفاد مطلب یعنی جو فائدہ ہے، مفاد کے معنی مفاد کا مطلب یعنی فائدہ، محصور کا مطلب یعنی قید کرنا، محدود کرنا یعنی حد، جس کا کوئی حد ہو، کرنے پر نہ صرف آمادہ کیا، آمادہ مطلب تیار کیا، کمر بستہ جس کو کہتے ہیں، جس کو پریپیئر کہتے ہیں، بلکہ اسی میں اس کی نجات بھی نظر آئی۔ پھر یہ ہوا کہ اسی میں اس کو یعنی اس کی نجات بھی نظر آئی۔ نجات مطلب یعنی چھٹکارا ملنا۔
تو ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے تو بہت جوانوں کو مطلب بلند و بالا جو پہاڑ تھے یا بلند و بالا جو جگہ تھی تو ان کا وہ درس دے رہے تھے، لیکن آخر کار ان کے اندر ایسی تبدیلی کیوں رونما ہو گئی؟ وہ ان کی جو سوچ تھی، ان کی سوچ مطلب آسمان سے اتر کر زمین والی سوچ ان کی کیوں ہو گئی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ سب سے پہلے نوجوانوں کو کچھ کر گزرنے کا جذبہ، ان کے اندر بیدار کرنے کا جذبہ وہ بیان کر رہے تھے، بیدار کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ جذبہ وہ مطلب ان کی شاعری میں جگہ جگہ ہمیں کار فرما دکھائی دیتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آگے کہتے ہیں زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفعتیں بھی اسے آسمان تک نہیں بنا سکتی۔ یعنی زمین آخر زمین ہے، زمین آخر زمین ہے کہ خدا نے ایک روز جس طرح عقل نے ایک دن ایک دل سے کہا، بھولے بھٹکی کی رہنما میں، بہرحال زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل مطلب خیال، ہزار پروازیں، ہزار مطلب ہزاروں پروازیں، پرواز کو کہتے ہیں، اڑان کو کہتے ہیں، ہماری آرزوؤں کی، آرزو کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات ہے، اور جب خواہشات پورے نہ ہوں، جب ہمارے خواہشات پورے نہ ہوں، ہماری خواہش کوئی پوری نہ ہو، تو اس خواہش سے پھر ارمان وہ بدل جاتا، ارمان بن جاتا ہے۔ تو ہماری آرزو کی ہزار رفعت مطلب بلندیاں، رفعت کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں، وسعت کو کہتے ہیں، رفعت اونچائی کو بھی کہتے ہیں۔ تو رفعتیں بھی ایسے آسمان نہیں بنا سکتی، یعنی ہم ان کو آسمان نہیں بنا سکتے، آسمان نہیں بنا سکتی جمع ہے، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، اور اگر ہم حقیقت کی طرف آ جائیں، حقیقت کی دنیا کی طرف ہم سوچنا شروع کر دیں، تو ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے۔ یعنی مطلب ہمیں زمین کی ضرورت ہے، ہم تو آسمان میں اڑتے تھوڑی ہیں، ہمارے پر تو نہیں ہے کہ ہم آسمان میں اس طرح پر پھیلا کے ہم اڑتے چلے جائیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاز میں ہم اڑ کے مطلب اوپر جا سکتے ہیں، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو، اور پھر بات یہی تھی تاکہ آسمان کی جو بادشاہت ہے، جو بادشاہی ہے، وہ زمین پر قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرمان روا یا فرمان بردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں۔ اصل میں یہ جو الفاظ ہے بہت زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال یہاں پہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر جو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں، جو پی جی ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، بہت عمیق مطالعہ وہ کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے خیال میں یہ تو سوچ نہیں ہوتی کہ ہم الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں یہ مشکل ہے، یا وہ مطلب آسان ہے۔ لیکن سہل نگاری جس کی طرف ڈاکٹر جمیل جالبی رحمہ اللہ نے ان کی طرف توجہ دی تھی، اور ان کی جو کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں ان کی جو کتابیں ہیں تاریخ ادب اردو کے حوالے سے، تو بہت زیادہ انہوں نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے، جو چناؤ کیا ہوا ہے، جو انتخاب کیا ہوا ہے، وہ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، نوادرات کے ساتھ انہوں نے جو کتاب مطلب لکھی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اچھی بحث انہوں نے کی ہوئی ہے اردو کے حوالے سے، اور جو کتاب پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی رحمہ اللہ نے کیا ایسے رہنما انجام دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارے ذہنوں پہ ساری چیزیں اشکارا ہو جاتی ہیں، اشکارا مطلب نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرمان بردار مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے بندے، متصرف کیسے کہتے ہیں؟ تصرف کو کہتے ہیں، قبضہ کو کہتے ہیں، گرفت کو کہتے ہیں، کنٹرول کو کہتے ہیں۔ متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں، متصرف ہو کر مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے، ظاہری بات ہے کہ ہمیں بن جانا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہم بندے بن جائیں گے۔ متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دیں۔ مطلب اس میں مصنف کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملک ملا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہے، ظاہری بات ہے کہ ہمیں ان مہربانیوں کو ہمیں کبھی فرگزاشت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی نہیں بھی بھولنی چاہیے۔ یہ بات
ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر ایک ملک میں آزاد سانس لینے والے نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں سانس لے رہے ہیں اور ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ جو ملک آزاد ہوا ہے، ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کارخانہ وہ جو بنایا جاتا ہے، جو فیکٹری بنائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک ملک تھا اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی جو ہونے والی تھی اور پھر ہو گئی ہے، اور ہم اس ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس ملک کا ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس ملک کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا چاہیے، ہمیں اخلاص سے کام لینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے حوالے سے اگر ہر وقت سوچیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اور لوگوں کو ہمیں ہم ان کو اگر فائدہ نہیں دیں گے تو ہم اور کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمیں نہ صرف اپنے لیے سوچنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں، اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا، تصور مطلب ایک سوچ، ایک امیجنیشن، ایک آئیڈیالوجی جس کو کہتے ہیں، تو یہ بلا شبہ میں یہ بغیر شک ہے اس کے آفاق گیر مطلب عالمگیر، یعنی دنیا کو گھیرنے والا یا دنیا کو کنٹرول میں کرنے والا تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ نسبت کا مطلب تعلق، کوئی کنیکشن، کوئی انیکسیشن نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجعت ایک حقیقت پرستانہ رجعت تھی۔ رجعت مطلب کسے کہتے ہیں؟ رجعت کے معنی ہے واپسی بھی ہے، اور رجعت کے معنی ایک جگہ پر آ جانا یا لوٹنے والا واپسی بھی ہے، جس کو واپس کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں واپسی ہے۔ ایک حقیقت پرستانہ یعنی حقیقت کو پوچھنے والا، حقیقت پر عمل کرنے والا، حقیقت پر عمل پیرا ہونے والا رجعت تھی، واپسی تھی۔ مطلب اس کا کیا نکلتا ہے؟ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگر یہاں پہ مسلمان یا یہاں پہ اقبال مطلب جو جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تو یہ بلا شبہ اس کے فاگیر، مطلب اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو ہمیں ان کے تصور پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو یہ بلا شبہ اس کے افاقیر مطلب دنیا کو گھیرنے والا، دنیا پہ بچائی کرنے والا تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، وہ کوئی تصور سے وہ نسبت نہیں رکھتا، تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی جو رجعت تھی، ایک واپسی تھی، ایک حقیقت پرستانہ رجعت تھی۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایا یا کسی بے آسماں بے قرار کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب ملت اسلامیہ ملت مطلب جو مسلمان کی جو ملت تھی، جس کو برصغیر پاک و ہند جس کو کہتے تھے، اور یہاں پہ ملت اسلامیہ کا مراد مسلمان مراد تھے، ہندوستان کے مسلمان کو اپنے تحفظ کا مطلب حفاظت کرنا، اور اپنے فروغ کے معنی بڑھنا بھی ہے، اضافہ بھی کرنا ہے، ترقی پانا بھی ہے، نشو و نما کرنا بھی ہے، اور آگے بڑھنا بھی ہے۔ فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایا وہ بحر، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، یا جس کا کنارہ بہت دور ہو، یا کسی بے آسمان بے قرار کی ضرورت نہیں تھی۔ بے قرار مطلب وہ آسمان کا کوئی کنارہ نہ ہو، ضرورت نہیں تھی۔ یہاں ظاہری بات ہے کہ ہم جس ملک کے لیے محنت کر رہے تھے تو اس کو کوئی یہاں بھی اس کی مطلب کوئی کنارہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خطے زمین کی حاجت تھی۔ مطلب ہمیں ایک ایسی جگہ خطے زمین کی حاجت تھی، زمین کا خطہ کا مطلب ٹکڑا، زمین کی حاجت تھی، ہمیں ایک ایسی جگہ ملنی چاہیے تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر مطلب کم ہونا، یا پھیل کر یا بٹ کا مطلب تقسیم کرنا یا تقسیم ہونا، اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال مطلب کی جو سوچ تھی، تو ان کی سوچ تو بہت زیادہ وسیع تھی، وہ بہت بڑی سوچ رکھنے والی شخصیت تھی، لیکن آگے کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پہ کہ ان کی اتنی زیادہ جو وسیع وسعت رکھنے والی جو شخصیت تھی، ان کی جو سوچ اتنی بلند پرواز تھی، اور وہ بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے سوچ رکھنے والے ایک انسان تھے، ان کی جو سوچ تھی وہ بہت زیادہ وسیع تھی۔ تو آخر کار ان کی سوچ میں تبدل کیسا آ گیا، ان کی سوچ میں تبدیلی متوقع کیوں ہوئی؟ ان کا توقع تو نہیں رکھا جا سکتا تھا، یا ان کی سوچ کے سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ ان کی سوچ میں اتنی زیادہ مطلب تبدیلی آتی جائے گی۔ بہرحال
علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، ان کی اتنی سوچ، اتنی زیادہ وسیع سوچ کیوں ہو گئی تھی؟ ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، اور ان کی جو سوچ تھی اور ان کی جو شاعری تھی، تو ان کی شاعری میں جگہ جگہ ہمیں ان کے جو جذبے تھے اور جو کارنامہ انجام کرنے دینے تھے، یا جو اسرار رموز انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں، تو ان کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم ان کی شاعری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک تو تشریح ہو گئی ہے، میں مزید بھی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کرتے جائیں۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔